وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 123 سے لے کر 131 تک آج کا سبق ہے. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر بھی احسان کیے. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے خود ان دونوں کو اور دونوں کی قوم کو سخت تکلیف سے نجات بخشی. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہو گئے. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو واضح اور بین کتاب تورات عطا فرمائی. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ پر چلایا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کے حق میں بھی پیچھے آنے والوں میں ذکر خیر باقی رکھا. سلام علی موسیٰ وہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں. انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے. سامعین کرام، سورہ صافات آیت نمبر 123 لفظی ترجمہ: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور الیاس جو تھا وہ بھی بھیجے ہوئوں میں سے تھے. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم کو، أَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں؟ أَتَدْعُونَ بَعْلًا، کیا تم پکارتے ہو بعل بت کو، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور چھوڑ دیتے ہو سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو. اللہ ربکم، اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے. وَرَبَّ آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے. سامعین کرام، حضرت الیاس علیہ السلام، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جن بندوں پہ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. اس بارے میں نے آپ کو بتایا بھی ہے. بہرحال اسی کا تذکرہ ہے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. حضرت الیاس علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے،
اور تقریباً 700 قبل مسیح میرے خیال سے ان کا وہ ہے، اور یعنی اس زمانے میں بنی اسرائیل جو تھے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اور مشرکہ عورتوں سے شادیاں بھی رچائی ہوئی تھی، اور بعل بت کو پکارتے تھے وہ۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام ان کے لیے بھجوائے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور انہوں نے جب آئے اپنی قوم کے پاس، انہوں نے کہا، ترجمہ آپ نے سن لیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے الا تتقون، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے تم بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، یا ناراضگی کی شکل میں جو عذاب آئے گا اس سے تم کیوں نہیں بچتے۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین۔ بعل جو تھا سامعین کرام وہ سورج دیوتا کا بت تھا، اور جگہ جگہ انہوں نے اپنے بت جو ہے وہ سجائے ہوئے تھے۔ تو ان کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں الیاس علیہ السلام کہ تم بعل کو پکارتے ہو، یعنی مخلوق کو پکارتے ہو، اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو۔ بڑا اچھا جملہ ہے، تذرون احسن یعنی مخلوق کی تو تم بندگی کرتے ہو، اور احسن الخالقین جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ ربکم رب آبائکم الاولین۔ سامعین کرام، میں آپ کو گزارش یہ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ کہ قرآن ایک ہدایت ہے، اس میں اپنے لیے اس کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں۔ آج یعنی بات تو اصل میں اللہ کی بندگی کی ہے، اور مذمت ہوتی ہے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں۔ اب غیر اللہ یہاں تو بعل کا نام ہے، لیکن آپ دیکھیں آج کل جو ہے، آج ہمارے کتنے بت ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، اور ہستیوں سے ہم نے توقعات وابستہ کر لی ہیں، جیسے کہ سورہ یاسین میں ایک آیت ہے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ اس کی مدد کریں۔ تو دیکھنا یہ ہے سامنے کرام، یعنی یہ قوم اور ہمارے اس میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ یہ دیکھیں نا، حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم بعل بت کو پکارتی تھی، یا بعل مدد، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یا بے ایمانی تیرا آسرا، یا کرپشن زندہ باد، یا رشوت ستانی زندہ باد، یا حرام خوری زندہ باد، یا ظاہر کی طرف توجہ زندہ باد۔ یہ صرف نعروں میں تھوڑا سا فرق ہے، بات تو یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کو نہیں پکار رہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے آج کل ہم نے امیدیں، الیاس علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بھی بتوں کو پکارتی تھی، اور ہم بھی غیر اللہ سے توقعات لگا لیتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں۔ یہ تو بت پرستی ہو گئی ایک قسم کی، وہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، ہم بھی ادھر صرف تھوڑا سا زمان و مکان کا فرق ہے۔ وہ ادھر تھے 600-700 قبل مسیح تھے، آج ہم 1800 وہ کیا ہے 2018 میں ہے، یعنی ان تقریباً ہمارے 2600-2700 سال ہمارا فرق ہے بس۔ تو زمانے کا فرق تو کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل تو یہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کیوں گزار رہے ہیں، آپ آیا ظاہر کے لیے جی رہے ہیں یا باطن کے لیے جی رہے ہیں، آپ دنیا سے محبت کرتے ہیں یا اللہ سے محبت کرتے ہیں، دیکھا تو یہ جائے گا سامنے کا۔ ایک انسان مر گیا مثال کے طور پہ، ایک قوم مر گئی، یا ایک انسان مر گیا ملیریا سے، ٹائیفائڈ سے، لیکن مر تو گیا۔ دوسرا انسان جو ہے وہ یعنی کسی اور مرض سے مر گیا۔
اصل موت جو ہے وہ غیر اللہ کی بندگی میں ہوتی ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ موت جو ہے وہ وارد ہو جاتی ہے افراد پہ یا قوم پہ، ان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے اور جو عقل ہے وہ اندھی ہو جاتی ہے۔ کلا برانہ علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو یہ ساری تھوڑی سی آپ یعنی میں دیکھیں، میں اس لیے نہیں بیٹھا، میں ہرگز نہ علامہ ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ عالم ہوں، ایک طالب علم ہوں اور آپ سے خیر خواہی کی باتیں کر رہا ہوں۔ اب میرا تو کوئی اور مقصد تو ہے نہیں میرا، تو جب میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے تو اور مقصد کیا ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو اس حیثیت سے سوچیں کہ اس میں ہمیں ہدایت ملے۔ اب الیاس علیہ السلام کی قوم ہم میں فرق کیا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی مادے کو پکارتے تھے، بال مطلب سورج چلے لگا لیں، سورج دیوتا، ہم بھی مادے کو پکار رہے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی مماثلت ہے ہم میں اور الیاس علیہ السلام کی قوم میں۔ وہ بھی ظاہر کو پکارتے تھے، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور تم احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس کو تم نے چھوڑا ہوا ہے۔ آج کیا ہم نے نہیں چھوڑا ہوا احسن الخالقین کو؟ اس کی یاد سے تو ہمارے دل خالی ہو چکے ہیں۔ ہمارے دل تو دنیا اور دنیا والوں کی محبت سے آباد ہے۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرا بیٹا بیٹی، یہ میرے والدین، اور یہ فلانا ڈھمکانا، اور یہ میرا مال، اور یہ میرے کارخانے، اور یہ میری فیکٹریاں، اور یہ میرے عہدے، میں وزیر اعظم ہوں، میں چیئرمین سینٹ ہوں، اور اسپیکر ہوں، اور چیف آف آرمی سٹاف ہوں، اور یہ چیف جسٹس ہوں، اور کیا کیا بلا بدتر۔ تو آپ تو اس میں الجھے ہوئے ہیں۔ احسن الخالقین کی یاد کو تو ہم نے ترک کیا ہوا ہے سامنے کرام، یہ پورے وثوق سے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ آج 2018 فروری کا مہینہ، جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پورے وثوق سے بات کر رہا ہوں کہ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ پہ ہم 100% سیٹ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کی یاد کو ہم نے انفرادی اور اجتماعی طور پر بھلا دیا ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، آپ اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے مذہبی پنڈتوں کو دیکھ لیں۔ علماء حق کی میں بات نہیں کر رہا، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یعنی ہمیں ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، اور اختلافات ہی پہ روزی روٹی رکھ دی ہے ان لوگوں نے اپنی۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں۔ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ تم ظاہری یعنی مٹیریل کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، اور احسن الخالقین کی یاد سے تمہارے دل خالی ہو چکے ہیں۔ وہ تو اللہ ہے، وہ تمہارا رب ہے، وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور تمہارے پہلوں کا بھی، باپ دادا جو گزرے ان کا بھی رب ہے۔ یعنی دیکھیں، اللہ ربکم ورب آبائکم، اللہ تعالیٰ رب ہے، حقیقی رب ہے۔ یہ اور جو ہماری اللہ تعالیٰ پھر اپنی ربوبیت کے اسباب پیدا کر دیے ہیں۔ آپ جس یعنی آپ کے ماں باپ میں آپ کی شفقت اور رحم ڈال دیا ہے، پھر آپ کے لیے اسباب زندگی پیدا کر دیے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے یعنی آپ کے پیٹ میں آپ کو خوراک دی جا رہی ہے، ماں کے جسم سے دی جا رہی ہے کہ نہیں؟ ماں کے پیٹ سے آپ میں وہ حیات جو ہے وہ جاری ساری ہے، جہاں مطلب یہ سارے ہماری اس وقت جو ہے، اگر ہمیں ایک بند کمرے میں بند کر دیا جائے تو جہاں آکسیجن کا وہ نہ ہو تو ہم دم گھٹ جائے گا ہمارا، لیکن 9 مہینے ہمارے پیٹ میں ہماری پرورش کون کر رہا ہے؟ رب کی بات ہو رہی ہے سامنے کا، رب اللہ ہماری 9 مہینے تک پرورش کر رہا ہے،
اعضا بنا رہے ہیں، ہماری صورت گری کر رہا ہے ساری. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. پھر جب ہم ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں تو ماں کے سینوں میں خوراک کس نے تیار کر دی ہے؟ بتائیے. رب، اللہ ربنا، اللہ نے. پھر جب میں بڑا ہوتا ہوں تو ہمارے لیے یہ مزید غذائی، یعنی ایک تو ماں کا سینہ میں میری دودھ کی فیکٹری بنا دی ہے. اس کے بعد جب مزید بڑا ہوتا ہوں تو پھر دیگر جو چیزیں ہیں جو آج کل ہم بڑے ہو کے کھا پی رہے ہیں، یہ گندم ہے، یہ چاول ہے، یہ مکئی ہے، سبزیوں کی اقسام ہیں، پھلوں کی اقسام ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جانتے ہیں لیکن پھر اس سے انکار کرتے ہیں عملاً. یہ عملاً مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں یہ، لیکن یہ سارے ذرائع زندگی جو ہیں یہ اللہ کی ربوبیت ہے. سامنے کرام، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آم پیدا کر دیا، مٹی سے آپ کے لیے کھجور پیدا کر دی، مٹی سے آپ کے لیے زیتون پیدا کر دیا، مٹی سے آپ کے لیے بھنڈی، توری، یہ ساری چیزیں مٹی سے پیدا ہو رہی. کوئی فیکٹری ہے آپ کے پاس ایسی؟ یا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف مٹی ڈالیں، دوسری طرف جو ہے وہ اس سے انگور نکلنے لگیں یا کھجوریں نکلنے لگیں یا انار نکلنے لگیں. آپ تو ایک تنکا تک نہیں بنا سکتے. ایک تنکا بنا اسباب کے آپ ایک تنکا نہیں بنا سکتے. اگر اسباب کو استعمال کریں گے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو اللہ ہے. اسباب کے پردے میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی ربوبیت ہے، اس کا نہیں. آپ ایک تنکا نہیں بنا سکتے. اور اتنی بے رخی ہے اپنے رب سے جس کی کوئی انتہا نہیں. بتوں سے امیدیں وابستہ ہیں، اللہ سے نا امیدی ہے. اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں. من حیث القوم، اور افراد اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہو چکے ہیں. یہ میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں صاحب نکرا، کوئی مذاق نہیں ہے، اس پہ غور کریں. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یاد الہی سے اپنے دلوں کو معمور کر دیں. یہ مطلب ہے، یعنی یہ ایک وہ ہے خیر خواہی ہے کہ جس رب کو ہم بھلا چکے ہیں اپنی عملی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی، اس میں اللہ کو دوبارہ سے یاد کرنے لگے. تو سامعین کرام، یہاں یہ اب یہ ہے نا کہ فَكَذَّبُوهُ، یہ تو ان کی نصیحت تھی کہ بھئی احسن الخالقین کو یاد کرو، وہ تمہارا رب ہے، تمہارے باپ دادا کی بھی. اب نتیجہ کیا ہوا؟ دعوت کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے الیاس علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا. فَكَانُوا مِنَ الْمُحْضَرِينَ، بے شک پھر وہ حاضر کیے جائیں گے. کہاں؟ اللہ کے پاس. ہر ایک کلن الینا راجعون، یعنی جواب دہی کے لیے تو آپ کو بہرحال حاضر ہونا پڑے گا. جواب دہی نہ ہوتی تو پھر تو یہ تغافل کی کوئی کچھ حیثیت بنتی تھی. اگر جواب دہی نہ ہوتی، سامعین اکرام تھوڑی توجہ سنیں، ہم بھی اسی ماحول میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں جواب دہی کا احساس نہیں ہے، لیکن یہ جواب دہی جو ہے سامعین اکرام یہ ہونے والی ہے. کلن الینا راجعون، تم ہر ایک جو ہے میرے پاس واپس آؤ گے. اور ہم جو کرتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو ان کو حاضر کیا جائے گا. جواب دہی نہ ہوتی، حساب کتاب نہ ہوتا، مقصد حیات نہ ہوتا، اگر ہوتا تو زندگی ہوتا، تو پھر تو کوئی فکر کی بات نہیں تھی. یہ تو ایک کافرانہ خیال ہے کہ ہماری نہ کوئی جواب دہی ہے، بس یہی زندگی ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، او کما قال. کافر کہتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، زندہ ہو رہے مر رہے.
اور دوبارہ ہم نے نہیں زندہ ہونا. بہرحال تو یہ ایک کافرانہ خیال ہے. اللہ تعالیٰ اس کی یہاں تردید کر رہا ہے. اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم میرے پاس حاضر تو ہوگے، پھر تم سوچو، پھر وہاں جس قسم کے نتائج کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا اس کی خلاصی کی کوئی راہ نہیں ہوگی. اس میں مضمون یہ چھپا ہوا ہے سامنے کرام. یعنی صرف حاضری نہیں ہے، وہاں تو حساب کتاب ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ضرور ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کو رسول بھجوائے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے. تو لمحضرون میں نقطہ ہے سامنے کرام. آج ہم من افراد کے حساب سے اور من حیث القوم یہ تصور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا ہماری زندگی میں نہیں ہے سامنے کرام. جواب دہی کا احساس نہیں ہے ہمیں کہ ہماری جواب دہی ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا، یہ تصور نہیں ہے سامنے کرام. ہماری تو بہت ہی زیادہ حالت بگڑی ہوئی ہے. اگر آپ سوچیں، یاد خدا سے ہمارے دل عاری ہیں اور یاد دنیا سے ہمارے دل لبریز ہیں. آپ دیکھ لینا، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا چھوٹے، کیا بڑے، اور کیا بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے. وہ بھی اپنے بستر مرگ پہ ایک وہ لیٹ جاتا ہے نا سرمایہ دار، وہ پوچھتا رہتا ہے بھئی کارخانے کی پروڈکشن صحیح ہے نہیں ہے، اس کو توجہ دو بھئی، وہ فلانے کام کو زیادہ توجہ دینا. تو یہ احساس جو ہے یعنی ہمارے دلوں سے جا چکا ہے. انہی پیغمبر کو جھٹلانے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہیں، پہلے بھی اور اب بھی سامنے کرام. صرف تھوڑی سی شکل بدل گئی ہے. اجتماع یعنی اللہ تعالیٰ اب چونکہ قیامت تک دوسرا پیغمبر نہیں آئے گا، تو اب یہ ہے کہ عذاب کی شکلیں مختلف ہیں. دل مردہ ہو جاتے ہیں، عقل پہ تالے لگ جاتے ہیں، عقل پہ تالے لگ جاتے ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں، دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے اور دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. یہ مختلف قسم کے عذابات ہیں. اور پھر دنیا جو ہے جہنم بنا دی جاتی ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن آپ خوش نہیں ہوں گے. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین فکذبوہ فانہم لمحضرون الا عباد اللہ المخلصین. لیکن اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ جب حاضر ہوں گے تو ان سے اچھا سلوک کیا جائے گا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور حضرت الیاس کا تذکرہ ہم نے بعد میں آنے والوں میں رکھ دیا. سلام علی الیاسین، سلامتی ہو الیاسین پر. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. بے شک وہ میرے نیک بندوں میں تھے. یہ وہی فقرے ہیں جو تقریباً مشترک طور پہ آ رہے ہیں سامنے کرام کہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں. اور یہ میرے نیک مومن بندوں میں سے تھا. اس پہ میں نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی. آج میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
انہ من عبادنا المؤمنین۔ اللہ یہ ترجمہ سنا دیں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک الیاس رسولوں میں سے تھے۔ اذ قال لقومہ الا تتقون، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے نہیں۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر بنانے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، جو کہ اللہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ فکذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ فإنہم لمحضرون، بے شک وہ حاضر کیے جائیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے خالص بندے ہیں۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے چھوڑ دیا ان کا ذکر بعد میں آنے والوں میں۔ سلام علی الیاسین، الیاس پر سلام ہو۔ ان کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ Also Elijah was one of the messengers. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ He said to his people, do you not fear? أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ Do you call on Baal and forsake the best of creators? اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ God is your Lord and the Lord of your ancestors. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ But they called him a liar, and thus they will be brought forward. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ Except for God's sincere servants. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ And we left with him for later generations. سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ Peace be upon the house of Elijah. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ Thus we reward the virtuous. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ He was one of our believing servants. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔